شفایت کا ہم بڑا یہ اس لفظ کو سنتے ہیں. شفایت کیا ہوتی ہے؟ اس کا جو سادہ مطلب ہے وہ ہے طرفداری، کسی کی طرفداری کرنا شفایت ہے. اور اس کے لیے 3 چیزیں درکار ہیں تو پھر شفایت ہو سکتی ہے. اس کے لیے تعلق کا ہونا، رشتے کا ہونا اور محبت کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر رشتہ، تعلق، محبت نہ ہو تو پھر شفایت نہیں ہو سکتی. اور اس زمین پر مثال ایک ہی ہے جہاں سے ہم اس کو شروع کر سکتے ہیں. ایک مثال ہے زمین پر، روحانی طور پر نہیں، زمینی بات کر رہا ہوں، جسمانی بات کر رہا ہوں. ایک ہی مثال ہے. اور وہ مثال کون سی ہو سکتی ہے؟ کیا ہم سوچتے ہیں اس کے بارے میں کہ کون جو ہے وہ شفایت کر سکتا ہے؟ کون ہے جو شفایت کرتا ہے؟ کون سی مثال ہے دنیا میں، زمین پر؟ اور اس کی مثال ایک ہی ہے. مثال کون سی ہے جی؟ کہ صرف باپ اور ماں ایسی ہستی ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں جی؟ وہ اپنے بچوں کے لیے شفایت کرتے ہیں، جہاں پہ بھی ہوں، جیسے بھی حالات میں ہوں. یہ 99% بلکہ 100% شاید کوئی ایک آدھ ایسا ہو جیسا، لیکن 99+ جو ہے وہ آپ کو کیا نظر آئے گا کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کی کیا کرتے ہیں؟ شفایت کرتے ہیں. اور اس میں کوئی ان کا لالچ اور کوئی چیز نہیں ہوتی، اس میں کوئی نہیں ہوتا. وہ کہیں گے، ان کے بچے جیسے بھی ہوں وہ کہیں گے نہیں ہمارا بچہ بہت اچھا ہے. وہ اس کی سفارش کریں گے، شفایت کریں گے. اور یہ زمین پر ایک مثال ہے. یہ زمین پر ایک بہت بڑی اگزامپل ہے. اور اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے کہ بھائی بھائی، بہن بھائی، بہنیں، میاں بیوی، بچے، پھر اگلی بات ہے. لیکن پہلے نمبر پر جو مثال ہے زمین پر وہ کس کی ہے؟ ماں باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کی شفایت کرتے ہی کرتے ہیں، چاہے جو مرضی ہو. یہ زمینی مثال ہے. اور جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں، یاد رکھیں کہ شفایت کی کیا سوچتے ہیں، کیا تعریف ہو سکتی ہے؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ کسی دوسرے کی طرف سے مداخلت کے عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شفایت کہتے ہیں. کسی دوسرے کی طرف سے مداخلت کے عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شفایت کہتے ہیں. انٹرسیکشن، یہ انگلش میں ہے the action of intervening on behalf of another. دوسرے کی طرف سے آپ کیا کریں؟ مداخلت کر دیں. اس عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شفایت کہتے ہیں. کتاب مقدس میں ابھی آپ نے اس تلاوت کو سنا بھی ہے، ایک خوبصورت شفایت ہے، خوبصورت سوچ ہے، احساس ہے اس کے اندر. اور وہ کریکٹر آپ کے سامنے ہے. مقدس ابراہیم ورڈ ہے کس کے لیے؟ سدوم اور عمورہ میں، شاباش، لوط کے لیے. اور کیا کہتے ہیں خداوند کو کہ کیا اگر وہاں پر 50 ہوں، 45 ہوں، 40 ہوں، 30 ہوں، 20 ہوں، اور آخر میں کیا کہتے ہیں اگر 10 ہوں تو پھر میں کیا کروں گا؟ میں سدوم اور عمورہ کو معاف کر دوں گا. اس کا مطلب کہ یہ اس کے اندر شفایت ہے، اس کے اندر احساس ہے، اس کے اندر جذبہ ہے، فیلنگز ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ میرا بھتیجا وہاں پر بچ جائے، اس کو کوئی نقصان نہ ہو. اور کتاب مقدس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ جو انٹرسیشن ہے اس میں 3 لیولز ہیں، 3 لیولز ہیں. اور 3 جو لیول ہیں اس میں جو پہلا لیول ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ پریسٹلی انٹرسیشن ہے. وہ کون سی انٹرسیشن ہے جی؟ وہ کہانہ شفایت ہے. دوسرے نمبر پر اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ پروفیٹک انٹرسیشن ہے، نبوتی شفایت ہے. تیسرے نمبر پر آپ کو کنگلی انٹرسیشن نظر آئے گی، یعنی جو شاہی شفایت ہے وہ آپ کو نظر آئے گی کہ بادشاہ نے خدا کے حضور کہا کہ اسرائیل پر کیا کرے؟ وہ اپنے کرم کی نظر کرے. شفایت ہے. اور پریسٹلی جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ خاندانی ہے. مقدس نوح جو ہے وہ پریسٹلی کشتی سے جیسے اترتے ہیں اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ مذبح بناتے ہیں.
اور سوختی قربانی چڑھاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد مقدس ایوب آپ کو نظر آتے ہیں پہلا باب 4 آیت میں کہ سوختی قربانیاں چڑھاتے ہیں اپنے بیٹوں کے لیے کہ کہیں انہوں نے کوئی خدا کے حضور خدا کے مخالف نہ کی ہو. انٹرسیشن آپ کو نظر آئے گا. آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح لوگ فکر مند تھے. پریسلی انٹرسیشن آپ کو کتاب مقدس میں نظر آئے گی. کہاں نہ سوچ ہے, کہاں نہ لوگ وریڈ ہیں, صرف پیسوں کے ساتھ نہیں بلکہ کس کے ساتھ, دعا کے ساتھ, روحانی تعلق کے ساتھ, کہ ہم کتنی دوسروں کے لیے برکت چاہتے ہیں, کتنی شفاعت چاہتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ اس میں جو پروفیٹک انٹرسیشن ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. اس کا تعلق کیونکہ پروفیٹک کے ساتھ ہے, نبوت کے ساتھ ہے. نبوت ہی ایک شفاعت ہے. مستقبل کو ہم سکیور کرتے ہیں, اور یہ پیرنٹس بھی کرتے ہیں. تو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کیا کرتے ہیں, شفاعت کرتے ہیں کہ خداوند ایسا کر, ان کے لیے ایسا کر. اور یاد رکھیں کہ جو پروفیٹک انٹرسیشن ہے وہ کتاب مقدس میں بہت ہمیں نظر آتی ہے. مقدس اموس بڑے خوبصورت الفاظ ہیں ان کے. اگر آپ پڑھیں 7واں باب اس کی دوسری ہے اموس کی کتاب میں سے, اموس نبی نے کہا, میں نے عرض کی اے خداوند خدا مہربانی سے معاف فرما, یعقوب کی کیا حقیقت ہے کہ وہ قائم رہ سکے. یہ پروفیٹک اپروچ, بہت ساری اس میں باتیں ہیں لیکن یا بہت ساری مثالیں ہیں, وقت نہیں ہے کہ ہم ان پر جا سکیں. اور یہاں پر کتاب مقدس میں مقدس دانیل نبی نظر آئیں گے. پروفیٹک اپروچ ہے, مستقبل کا جو ہے وہ اس کو پتہ چل گیا کہ یہ ہونے والا ہے. یہودا کے ساتھ کیا ہوگا, کیسے کیا سلسلہ ہوگا, یروشلم کے ساتھ کیا ہوگا, آنے والے وقت میں اور زیادہ مسائل بڑھ جائیں گے. اور خداوند کا کلام بیان کرتا ہے کہ پھر مقدس دانیل کیا کرتے ہیں, یسوع مسیح کے لیے ریکویسٹ ہے, شفاعت ہے یسوع مسیح میں کہ وہ کیا کریں, اس کے وسیلے سے یہودا کو بچا لیں. پھر کتاب مقدس میں آپ کو اور بہت ساری شاہی جو ہے کنگلی انٹرسیشن آپ کو نظر آئے گا کہ مقدس داؤد نے بہت جگہ پہ کیا. مقدس داؤد, اسی لیے مقدس سلیمان نے عاقل دل مانگا, حکمت, سمجھنے والا دل عطا کر, تاکہ مینجمنٹ کر سکے نا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انٹرسیشن بہت امپورٹنٹ ہے کتاب مقدس میں. اس کے لیے یاد رکھیں کہ ہم کن کن لوگوں کے لیے انٹرسیشن کر سکتے ہیں. اس میں جو پہلی بات ہے, ہم توبہ کے لیے کتنی شفاعت کرتے ہیں. ہم کتنے توبہ کے لیے شفاعت کرتے ہیں کہ ہم دعا کریں کہ خداوند لوگوں کو توبہ کی موقع دے, توبہ کا موقع دے. ہم کتنے توبہ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ توبہ کی شفاعت کریں, توبہ کے لیے کہ لوگ توبہ کریں, خداوند کے پاس آ جائیں. کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے. اور یاد رکھیں کہ نہ صرف یہ بلکہ روحانی بیداری کے لیے ہم توبہ کے لیے کتنی شفاعت کرتے ہیں, روحانی بیداری کے لیے کتنی شفاعت کرتے ہیں, کتنی دعا کرتے ہیں کہ خداوند ماحول ایسا پیدا کر کہ روحانی بیداری پیدا ہو جائے کہ خاندان میں, ایک ایک فرد میں. اور یاد رکھیں کہ پھر اس کے بعد آپس میں صلح کے لیے کتنی شفاعت کرتے ہیں, کتنی ہم شفاعت کرتے ہیں, کتنے ہم پارٹیز بن جاتے ہیں, یا کتنی ہم شفاعت کرتے ہیں کہ نہیں ایسا نہ ہو, یہ خاندان, یہ گروہ, یہ پولیٹیکل گروہ, یہ جو بھی ہیں, یہ آپس میں, یہ ملک کیا ہو آپس میں صلح اختیار کریں. ہم کتنے اس کے لیے شفاعت کرتے ہیں. آدمیوں میں صلح, یسوع مسیح کا آنا کیا ہے جی, آدمیوں میں صلح, آدمیوں میں صلح کی بات ہے. اور یاد رکھیں کہ اس میں اگلی جو بات ہے وہ بھی بڑی اہم ہے. پھر اس کے بعد نسلی شفاعت, ہم نسل کے لیے کتنی شفاعت کرتے ہیں کہ ایسی لکھا ہے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو. خدا اس لیے جوڑوں کو جوڑتا ہے, اس نے ایک ہی کو پیدا ملا کی, اس کا دوسرا باب 15 ہے, اس نے ایک ہی کو پیدا کیا, آدم کے لیے ایک ہی روح کو پیدا کیا تاکہ کیا ہو, خدا ترس نسل پیدا ہو. ہم نسل کی کتنی شفاعت کرتے ہیں, ہم نسل کے لیے کتنے فکر مند ہیں. ہماری فکر مندی کیا مالی طور پر صرف, خاندانی طور پر, یا اپنوں کے لیے صرف, یا کتنے وائڈ ہیں خدا کی طرح. خدا لامحدود ہے. اور یاد رکھیں کہ یہاں پر انٹرسیشن بڑی امپورٹنٹ ہے, چاہے جس حصے میں تھی, پریسلی تھی, وہ پروفیٹک تھی, وہ کنگلی تھی,
انٹرسیشن کا کام تھا. مثالیں ہیں, انٹرسیشن ہے, ہم کتنا انٹرسیشن کے کام میں ہیں. اور یاد رکھیں کہ جیسے آگے بڑھتے ہیں خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ انٹرسیشن اسی وقت ممکن ہے جب ہم اس کیٹیگری میں آنا شروع ہو جائیں, خاموشی میں, روح القدس کی تحریک میں خدا کی آواز کو سننا شروع کر دیں. ہم کیا کریں خاموشی میں؟ سائلنٹ پریئر کرنا مشکل ہے, لیکن سائلنٹ پریئر, سائلنٹ ہم خداوند کے حضور خاموشی میں ٹھہر جائیں روح القدس کی تحریک میں, اور ہم خدا کی آواز کو سننا شروع کر دیں. جب ہم خدا کی آواز کو سنتے ہیں یا ہم موقع دیتے ہیں کہ خدا ہم سے بات کرے, جب ہم اس کی آواز کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر کام جو ہے وہ آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور ایسے میں اس کی مثالیں کتاب میں بہت زیادہ ہیں. ہمیں جو ہے وہ خواتین کے کریکٹرز کو اگر آپ دیکھیں تو کتاب مقدس میں ایک بڑا ہی اہم کردار ہے, اور وہ کس کا کردار ہے جی؟ وہ دبورہ جو تھیں, دبورہ جو نبیہ تھیں, ان کا کردار, دبورہ کا کردار. 40 سال حکومت کی اسرائیل میں, کوئی ایسی کوئی بھی مثال نہیں ہے, ایک ہی ہے مثال دبورہ کی. قاضیوں کے دور میں قضات کی کتاب میں ایک ہی مثال ہے پوری کتاب میں. آستر ملکہ بنی لیکن اس نے حکومت نہیں کی, اس کا کوئی حصہ نہیں تھا, کوئی عہدہ نہیں تھا, وہ صرف ملکہ تھی. لیکن اس نے کیا کیا؟ دبورہ 40 سال تک حکومت کرتی رہی. اور یاد رکھیں کہ یہ 40 سال تک کیا کرتی رہی؟ بطور ماں قوم کی شفایت کرتی رہی. شفایت کا کام بہت زیادہ ہے. آپ حنا دیکھ لیں, شفایت کا کام ہے. وہ لکھا ہے کہ اسرائیل کی تسلی چاہتی تھی, اس کی منتظر تھی. اگر آپ آگے پڑھیں اور بہت ساری آپ کو خواتین نظر آئیں گی جو شفایت کرنے والی, شفایت کرتی ہیں. آپ کو مرد نظر آئیں گے شفایت کرتے ہیں. کتاب مقدس میں آپ کو نظر آئے گا کہ جو مقدس موسیٰ ہے آؤٹ سٹینڈنگ شفایت ہے. پتہ چل گیا ہے, پچھلی دفعہ میں نے بتایا آپ کو, ہارون کو کہا کہ تو نے یہ کیا کر دیا ہے, تو نے ان سے بہت بڑا گناہ کروا دیا ہے, تو نے سونے کا بچڑا بنا کر کیا کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ کروایا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ خدا کے پاس جاتے ہیں مقدس موسیٰ, کیا لکھا ہے؟ ہاں جی, خروج 32واں باب 32ویں آیت, بڑی خوبصورت آیت ہے. یہاں پہ لکھا ہے, اور اب اگر تو ان کا گناہ معاف کر دے تو خیر, اگر تو ان کا گناہ معاف کر دے تو خیر, ورنہ کیا کر, میرا نام کتاب حیات میں جو تو نے لکھی ہے مٹا دے. کیا کر دے؟ وہاں سے مٹا دے. کتنی بڑی شفایت ہے, ایکسٹریم ہے. کتنا انٹرسیشن کا کام ہم کرتے ہیں ہر روز. اور یاد رکھیں کہ انٹرسیشن کے لیے ایک کام بڑا امپورٹنٹ ہے, اس میں سچائی بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اندر دل سے سچے ہیں, آپ باطنی طور پر سچے ہیں, آپ کے اندر ٹروتھ موجود ہے, سچائی موجود ہے, صداقت موجود ہے, پھر آپ انٹرسیشن کر سکتے ہیں, ورنہ کوئی انٹرسیشن نہیں. اس سچائی کے بغیر انٹرسیشن ممکن نہیں ہے. اور یہاں پر یاد رکھیں کہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ یہ بڑا ہی اہم ہے تاکہ انٹرسیشن ہو سکے. اور غلطیوں کے خط میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے ہے. اور یہ انٹرسیشن جو ہے وہ یسایا کی کتاب آپ پڑھتے ہیں, اس میں بہت سا دفعہ اس کا ذکر ہے. 48واں باب اس کی 8ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی بڑا اچھا ذکر ہے. لیکن یاد رکھیں کہ زندہ ایمانداروں کے لیے شفاعت کرتے ہیں. زندہ ایمانداروں کے لیے, وہ برسی کے لیے نہیں. برسی نہیں منائی جاتی ہمارے یہاں, برسی نہیں ہے, یادگاری نہیں ہے, ہم اس کو یادگاری کے طور پر لیں, ایسا نہیں ہے. وہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے بزرگ کہاں پر ہیں؟ خداوند کے پاس ہیں, اور وہ زندہ ہیں. لازر اور امیر شخص کا جو واقعہ ہے, جو تمثیلی طور پر بیان ہے یسوع مسیح کا, کہا امیر شخص نے کیا کہا کہ مجھے, مقدس ابراہیم کو کہا مجھے نیچے جانے دے, میرے اور بھی بھائی ہیں, تاکہ میں ان کو بتا سکوں. کیا جواب آیا؟ ان کے پاس انبیاء ہیں, بہت سارے لوگ ہیں بتانے کے لیے.
پھر بھی نہیں سنیں گے. اگر کوئی زندہ ہو کر بھی چلا جائے تو وہ اس کی بھی نہیں سنیں گے. اور یاد رکھیں کہ ایمانداروں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ شفاعت کرتے ہیں، مردوں کے لیے نہیں. ہم جتنی مرضی دعائیں کریں وہ جہنم سے فردوس میں نہیں آ سکتے، وہ فردوس سے جو ہے وہ کہیں اور نہیں جا سکتے. ایسا نہیں ہے، وہ جہنم سے فردوس یا اور کہیں ویسے نہیں ہو سکتے، کچھ بھی نہیں. وہ جہاں پر موجود ہے وہیں پر ہیں. جو جان گناہ کرے گی گناہ کی مزدوری موت ہے. کنفرم ہے، کنفرمیشن ہے اس کی، بات فنش. جب تک ہم زندہ ہیں. اور یاد رکھیں کہ آسمان پر کون ہماری شفاعت کرتا ہے؟ جی، پہلا یوحنا اس کا 2 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا. کوئی اگر نکال کے اس کو پڑھے جلدی سے، آپ پڑھتے بھی ہیں. اے بچوں، ہاں جی کوئی جلدی سے اس کو بلند آواز سے پڑھے ذرا. اے بچوں، یہاں پر لکھا ہے، ہاں جی پہلا یوحنا کا خط اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر آپ کو نظر آئے گا. اے میرے بچوں، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز. اس کا مطلب کہ آسمان پر مکاشفہ کی کتاب کہتی ہے 22واں باب اگر آپ پڑھیں اس کی دوسری آیت لکھا ہے کہ وہاں پر 2 تخت ہیں، خدا اور برے کا تخت ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ خدا یسوع مسیح خدا باپ کی دائنی طرف جا بیٹھا ہے. اور وہاں پر اسی جب آپ اس کو انگلش میں پڑھتے ہیں تو یہاں پر ایڈوکیسی، یہاں پر شفاعت کیا ہے جی اس کی؟ ایڈوکیٹ ہے. آسمان پر اب وہ میری کیا کرتا ہے؟ ایڈوکیسی کرتا ہے. اور جب ایڈوکیسی ہوتی ہے، جو ایڈوکیٹ ہے وہ عدالت میں جج کے سامنے کیا کرتا ہے؟ یاد رکھیں کہ وہ پہلی بات وہ قانونی تحفظ فراہم کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے جی؟ ملزم کو وہ کہتا ہے کہ یہ قانونی تحفظ میں آ جائے، ریکویسٹ کرتا ہے، بتاتا ہے اس کو. اور پھر اس کے بعد وہ زندگی کے لیے کہ زندہ رہنے کے لیے اس کو موقع دیا جائے. یسوع مسیح ایڈوکیٹ ہے، وہ آسمان پر میرا اور آپ کا شفاعتی ہے. ایڈوکیسی کر ایڈوکیٹ انگلش میں جو ٹرانسلیشن ہے وہ ایڈوکیسی ہے ورڈ ایڈوکیٹ. اور یاد رکھیں کہ وہ دوسروں سے تعلق کا موقع فراہم کرتا ہے یسوع مسیح میں. اور یاد رکھیں وہ خدا کے ساتھ بحال رہنے کا موقع دیتا ہے. یہ ایڈوکیسی کا کام ہے. اور زمین پر کیا ہے؟ زمین پر کون ہمارا شفاعتی ہے؟ جی زمین پر، ویری گڈ. زمین پر ہمارا شفاعتی ہے وہ کون ہے؟ انٹرسیسر. وہ صرف ہولی اسپرٹ ہے، بس. ہولی اسپرٹ آپ کا انٹرسیسر ہے، انٹرسیشن کا کام کرتا ہے. جب بھی آپ دعا کرتے ہیں، آپ نے اس تلاوت کو بھی سنا ہے اور یہاں پر لکھا ہوا ہے، جب بھی ہم دعا کرتے ہیں روح ہماری کمزوری میں کیا کرتا ہے؟ ہماری مدد کرتا ہے، کیونکہ اس نے جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے، سفارش کرتا ہے روح خود صرف. اور یاد رکھیں کہ اس کے ساتھ کیا لکھا ہے؟ اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کو اس کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے. مقدسوں کی کیا کرتا ہے جی؟ وہ روح القدس کرتا ہے، صرف روح القدس. اب جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ خدا نے کام شروع کیا انٹرسیشن کا، ہم نے تو نہیں شروع کیا، خدا نے شروع کیا انٹرسیشن کا کام. شریعت میں بھی انٹرسیشن ڈال دیا. کہاں پر؟ اگر آپ استثنا کی کتاب پڑھیں تو وہاں پر آپ کو 19ویں باب میں نظر آئے گا کہ اس نے 7 شہر جو ہے وہ پناہ کے لیے مقرر کر دیے. پناہ کے لیے کتنے شہر جی؟ 7 شہر. کہ اگر کوئی ایسا جرم ہو یا ایسی کوئی بات ہو تو کیا کرے؟ بندہ بھاگ کر وہ اس شہر میں داخل ہو جائے. جب اس کے پھاٹکوں میں چلا جائے تو اس کو کوئی بھی قتل نہ کر سکے، اس کا خون نہ ہو، اس کو وہ بچ جائے. اور پھر اس کے بعد اس کا کیس وہاں پر دوبارہ ہو، سسٹم میں آئے. پوری شریعت ہے. خدا کا یہ منصوبہ ہے کہ شفاعت کی جائے. خدا چاہتا ہے کہ شفاعت کی جائے. یسوع مسیح کو بھیجا تاکہ کیا ہو؟
میری اور آپ کی شفاعت کی جائے، سفارش کرتا ہے۔ 17واں باب یونا کی جس شفاعت ہے، جس طرح تو اور میں ایک ہیں، ہم اور یہ ایک ہو جائیں، بلکہ ان کے وسیلے سے جو ایمان لائیں کے کلام سے، وہ اور ہم بھی کیا ہو جائیں، ایک ہو جائیں۔ یہ خدا کا منصوبہ ہے، یہ یسوع مسیح کا منصوبہ ہے، وہ شفاعت کرتا ہے۔ کتنی بڑی شفاعت ہے، کتنی بڑی انٹرسیشن کا کام ہے۔ اور یاد رکھیں کہ آج یہی بات میرے اور آپ کے لیے کہ ہم کتنی شفاعت کرتے ہیں۔ کیا ہم شفاعت کرتے ہیں یا شفاعت کا لوگوں کو موقع دیتے ہیں؟ ایک دعا ہے جس کو ہمیں خود کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم خود دعا کریں، اور ایک ہے کہ ہم شفاعت کریں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ آج جو خاص بات ہے وہ یہی ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ اگر ہم شفاعت کرتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں روح القدس کو لینا پڑے گا، وہی ہماری شفاعت کر سکتا ہے۔ جب روح القدس کو لیں گے تو آٹومیٹکلی اندرونی باطنی طور پر ہم نمایاں ہو جائیں گے، اور باطنی طور پر نمایاں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ روح القدس کا پھل اور اس کی 9 خوبیاں: محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، علم، ایمانداری اور پرہیزگاری۔ 9 کی 9 خوبیاں ہمارے اندر آ جائیں گی، اور روح القدس ہماری شفاعت کرے گا۔ اور ہم کس کی کریں گے جی؟ ہم کس کی کریں گے؟ ہم لوگوں کی، دوسروں کی کریں گے۔ یہ ممکن نہیں کہ اگر روح القدس میری شفاعت کرے، اگر روح القدس میری شفاعت کرے تو تب ہی میں دوسروں کی شفاعت کر سکتا ہوں۔ خداوند آپ کو آج کے اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، اور آئیں ہم سب خداوند کی دعا کریں۔